بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس کو سن کر آپ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں گے کہ ایک بہت بڑے عالم دین کی قبر سے یورپی لڑکی نکل آئی۔ دوستو، یہ کیسے ممکن ہے اور ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے سے آگاہ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ میرے دوستو، مشابہت ایک حالت کا نام ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے، اور مشابہت کرنے سے جس کی مشابہت کی جائے اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ اور دوستو، عمومی طور پر یہ نامناسب حالت ہے۔ اس میں شریعت میں کفار سے مشابہت کے مسئلے کو کافی اہمیت دی ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ میرے دوستو، اس واقعے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عالم دین کی قبر سے کیوں یورپی لڑکی نکل آئی، ایسا کس وجہ سے ہوا۔ آج اسی واقعے کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے قبل ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ میرے پیارے دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہوا۔ انہیں مسلمانوں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ چونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جائے تو پرانے مردے کی جگہ نیا مردہ دفن کر دیتے ہیں، اور اس طرح کئی مردے ایک ہی قبر میں دفن ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تاکہ اس شخص کو بھی قبر میں دفن کر دیا جائے، لیکن قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر نظروں کے سامنے تھا۔ قبر میں اس عالم دین کی میت کے بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی میت تھی، اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک کی معلوم ہوتی تھی۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے، اور یہ بات تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک حسین لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے۔ اتفاق سے وہاں یورپ کے کسی ملک سے آنے والا ایک مسلمان سیاح بھی موجود تھا جو حج کے ارادے سے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے، اس کا سارا گھرانہ عیسائی ہے، لیکن یہ خفیہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں۔ پھر کچھ دن بعد یہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی تو گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، اور اب حیرت یہ ہے کہ اس کی میت یہاں مکہ پہنچی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان تھی، لیکن پھر عالم دین کی میت کہاں گئی؟ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی میت اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو۔ اس سیاح نے کہا کہ میں حج سے فارغ ہو کر چند دنوں میں واپس جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کے ورثہ سے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے عالم دین کے ورثہ میں سے ایک شخص اس سیاح کے ساتھ بھیج دیا۔ سیاح نے اپنے ملک واپس جا کر لڑکی کے والدین سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ بہت حیران ہوئے، چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کشائی کی تو حیران کن طور پر لڑکی کے تابوت میں اس عالم دین کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ اس عالم دین کی میت عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں ہے تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ لڑکی کا یہاں منتقل ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے تھا، لیکن عالم دین سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو بہت نیک اور نمازی انسان تھا، تہجد گزار تھا اور قرآن پاک کا پڑھنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ، آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا سب کچھ ہو گیا۔
بیوی نے غور کر کے کہا کہ اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے، ہمیں سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی احکام اسے ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ اس واقعے کے حوالہ جات یہ ہیں: ضم النسیان صفحہ نمبر 2، کتاب مواضع اشرفیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 322۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ دوست اس واقعے کی صحت سے اور اس کے دیے گئے حوالہ جات سے اتفاق نہ کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کون انکار کرے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ حوالہ کتاب سیرت رسول خدا جلد نمبر 1۔ لہذا میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی بولتے وقت اپنی زبان اور اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک غیر ذمہ داری سے بولا گیا لفظ بھی ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دے، جس کے بارے میں ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ میرے دوستو، تمام ادیان میں صرف دین اسلام کو ہی جامع، کامل اور اکمل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، اگر وہ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں رہنمائی لینا چاہتا ہو تو اس کے لیے اسلام میں رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے تو ایسے شخص کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا مزدہ سنایا گیا ہے، اور اس کے برعکس کوئی مسلمان اپنی زندگی کے معمولات کے سر انجام دینے میں اسلامی احکامات کی طرف دیکھنے کے بجائے اسلام دشمن لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ کر ان کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ یہ طور طریقے شکل و صورت میں ہوں، لباس میں ہوں، کھانے میں ہوں یا سونے میں، معاملات میں ہوں یا معاشرت میں، اخلاق میں ہوں یا کسی بھی طریقے میں ہوں، تو اس امر کو اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اس کا حشر اسی شخص کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی کام میں، کسی بھی امور میں غیر مسلموں کا طریقہ یا مشابہت اختیار نہ کریں۔ ہماری مسلمانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت سے محبت کرتے ہوئے ان کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں اور اس خوفناک دن کی رسوائیوں سے بچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔